روحانی علاج کا نظریہ کیا ہے؟ روحانی علاج میں شفا یابی کے لیے کس سطح پر ضرب لگائی جاتی ہے اور مراقبے کے ذریعے ہم کس طرح روحانی علاج سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ سمجھنے والوں اور باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کو خوش آمدید۔ روحانی نظریہ علاج۔ امراض اور بیماریوں کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے۔ ان امراض کی نوعیت اور وجوہات بھی الگ الگ ہیں۔ روحانی نظریہ علاج کے مطابق امراض کے دو رخ ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا ذہنی یا روحانی۔ جسمانی نظام میں کسی بے اعتدالی، کیمیائی یا طبعی تبدیلی کا نام مرض ہے۔ روحانی نظریہ علاج میں ہر مرض کے خد و خال ہوتے ہیں اور ہر مرض کا روحانی وجود بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ موجودہ دور میں نفسیاتی اور طبعی امراض کا جو کردار سامنے آیا ہے، اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ روحانی علم کا نظریہ علاج یہ ہے کہ امراض کے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی یا ذہنی وجود پر ضرب لگائی جائے اور ذہنی طور پر اس کی نفی کی جائے تو بہت جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ نہ صرف جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے بلکہ پیچیدہ اور لا علاج امراض سے نجات بھی ممکن ہے۔ چونکہ بیماریوں کا روحانی پہلو اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم تفصیل میں جائے بغیر ایک ایسا عمومی پروگرام درج کر رہے ہیں جس کے ذریعے امراض میں قوت شفا کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ جس قدر ذخیرہ زیادہ ہوگا اور مریض کی قوت یقین ارتکاز حاصل کرے گی، وہ شفا کے قریب ہوتا جائے گا۔ رات کو جلد سو جائیں اور صبح بیدار ہو جائیں۔ بیدار ہونے کا وقت نماز فجر سے نصف گھنٹہ قبل ہونا چاہیے۔ باوضو ہو کر سانس کی مشق نمبر 1 انجام دیں۔ ذہن کو تمام خیالات سے آزاد کر کے چہل قدمی کریں اور یا حفیظو کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آ جائے۔ نماز فجر کے بعد مراقبے میں بیٹھ کر یہ تصور کیا جائے کہ صاحب مراقبہ عرش الہی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور عرش سے اسم یا شافی کی نورانی شعائیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ 10 سے 15 منٹ یہ تصور کیا جائے۔ چند ماہ اس مراقبے پر عمل کرنے سے مریض کی طبیعت صحت کی جانب مائل ہو جاتی ہے اور بالآخر مریض اچھا ہو جاتا ہے۔